زہیر یوسفی صاحب، زہیر سیفی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو قلمکاروں کے لیے بڑے سودمند ثابت ہوتے ہیں کہ قلمکار جو دن رات ایک کر کے کتابیں لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جب امتیاز خلیل سے میری بات ہوئی تو ہم یہی فکر مند ہے کہ نوٹ بندی کے حالات میں ہم کیسے، اگر اتنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم سے۔ دیکھیں آپ نے اتنی محنت کی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا اجر آپ کو دینا ہی پڑا، یعنی آپ نے مان کے لیا، چھین کے لیا۔ تو اگر بچہ پڑھائی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی ملنی ہی ملنی ہے۔ ہم احساس کمتری کے شکار کیوں ہیں؟ مجھے اس بات کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انگریزی جانیں، ہے ضروری ہے انگریزی بولنا ہے، لیکن اردو بھی اپنے آپ میں ایک مقام رکھتی ہے۔ بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بچہ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات اردو میڈیم سے کامیابی حاصل کرتا ہے، اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے، تو دیگر آگے یعنی گریجویشنز کے لیے یا MBA کے لیے، IS کے لیے جو پرسنٹیج کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں وہ پہنچ سکتا ہے۔ انگریزی کا بچہ جو ہمارا بچہ جو ہے ورنیکولر میڈیم ہم کہتے ہیں، ہمارا بچہ بمشکل 70-80 میں ہی پاتا ہے، جبکہ یہاں میرٹ کی بات آتی ہے 90 کے اوپر۔ دراصل میں نے جب یہاں آنا تھا تو مجھے یہ موضوع دیا تھا کہ اردو میں بچوں کی کتاب ہے، تو میں نے غلام نبی مومن سر سے کہا کہ سر بولنا ہے، میں تو مقرر نہیں ہوں، بڑا مشکل ہے میرے لیے، بولے کتابیں فروخت کرنا، لوگوں سے دکان پہ بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان، لیکن شامعین کے ساتھ میں باقی بات کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کرم رہا، ماشاءاللہ دل کھل گیا، ایسا لگتا ہے کہ میں جیسا کہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ میں نے یقین جانیے کہ میں نے سر سے پورے 4 صفحات لکھوا کے منگوائے تاکہ میں اس موضوع پہ آپ سے اس کتاب اس پرچے کو دیکھ کے پڑھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں جو سر نے لکھا ہے، جیسے کہ ذکر ہوا نیئر صاحب کا یا بال باٹی کا ذکر ہوا، تو یہ ساری باتیں آلریڈی ہمارے اور جو مقرر تھے وہ کہہ چکے ہیں، تو دوبارہ اس کو دہرانا ضروری نہیں۔ لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آج کل ورزش بہت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بڑے خوبصورت بھی ہیں، اور ورزش میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں جو فٹنس کے کلبس وغیرہ ہیں، تو میں نے کہیں پڑھا تھا اور شاید میرے خیال سے یہ مولانا عبدالرحمن صاحب کی بات کی ذہن میں نہیں آ رہا بالکل، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو واقعی آپ کی ذہن کی ورزش کرنی ہے تو آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ جسم کی ورزش جو ہے وہ ایکسرسائز ہے، اور آپ کے دماغ کی ورزش جو ہے وہ مطالعہ ہے، کتاب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو میتھس کرنا، میتھمیٹکس کرنا ہے تو ایبسکس کا استعمال کیجیے۔ تو وہ کیوں کہنے کو کہتے ہیں کہ بچے کا ذہن جو ہے وہ بالکل وہ 2+2 نہیں کرے، وہ کاؤنٹس کرے۔ اسی طرح اگر ہمارے بچے اگر مطالعہ کرے گے اچھی کتاب کا، معیاری کتاب کا، بار بار یہ ذکر ہوگا معیاری کتاب کا، کئی تو ہمیں سلام صاحب نے ڈاکی بھی دی ہے، جب ان کی کتاب پہلی آئی تھی معبر، اس وقت بھی مجھے واقعات یاد ہے کہ سر نے کہا تھا دیکھو اسے ایسی کتاب چھاپو، ایسی کتاب چھاپو۔ ہم نے ان کی کتاب چھاپی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں اس وقت اس معیار تک نہیں پہنچ پایا، تو سر بڑے ناراض بھی ہوتے، لیکن سر نے کہا چلو خیر کوئی بات نہیں، آگے چل کے صحیح کر دیتے۔ اور ماشاءاللہ جب جو کتابیں سر کی آئی میں نے اپنے اسٹال میں رکھی ہے، اور میں نے کوشش کی کہ اس کتابوں کو پڑھوں، کم سے کم سمجھ پائے کہ کیا لکھا ہے۔ ماشاءاللہ سر نے ایسا لکھا کہ بچے کے بات گلے اترنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صرف بات سننا نہیں ہے، بات گلے اتارنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ سنتے تو سب ہے ماشاءاللہ، لیکن یہاں تو عمل کی بات ہے۔ تو میں یہی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو اچھا ادب پڑھائیں، اور اردو ہماری زبان ہے۔ میں نے یہاں دیکھا بہت سے مسلک کے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب اردو زبان کی بات آتی ہے تو ماشاءاللہ سب ایک جگہ جمع ہوتا ہے الحمدللہ، اور ہم اردو سے جڑا ہوئے لوگ ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اردو میں پلے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور اردو نے جو محبت دی ہے، اور زبان میں اتنی خلاصت سے بات نہیں کرتی، شاید مجھے لگتا ہے کہ وقت میں زیادہ لے رہا ہوں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، موقع ایسا ہے کہ وہ اردو کی بات ہے نا۔ تو میں نے امتیاز کو یہی کہا تھا کہ فکر نہ کرنا، حالات جو بھی رہیں گے ہم آپ کے ساتھ کندھا بہ کندھا ہے، اور میں پوری تیاری کے ساتھ رہوں گا، چاہے وہ آپ کو سوئنگ مشین لانی ہے کہ ایپ لانا ہے یا ریس گاڑی لانی ہے یا 10 کے 20 کے نوٹ لانے ہیں، میں وہ سب لے جاؤں گا، اور میں دیگر جو اسٹال کے حضرات ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کو کوئی مشکل تو آ جائیے، لیکن اردو کی کتابیں فروغ ہونی چاہیے۔ یہ بات کے ساتھ میں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔
सोसाइटी कौमी काउंसिल का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये इस तरीके के मेले करते हैं। और माशाल्लाह कैंडियट सोसाइटी के क्या कहना है, माशाल्लाह उनका जो मयार है, तो आता हूँ स्कूल में आता हूँ, किताबें भी देता हूँ बच्चों को, वो कैसे पढ़ाते वो भी देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो यही कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में माशाल्लाह हमारा उर्दू का बच्चा भी IAS, PS और ब्यूरोक्रेट बनेगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ ये गुफ्तार के वो नहीं है बल्कि किरदार के वो हैं। अमली तौर पर माशाल्लाह लाखों रुपए की किताबें मेले में बिकती हैं और लगभग साल भर लाखों रुपए की किताबें अपनी दुकान से बेच देती हैं माशाल्लाह। जोहर भाई बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में रहनुमाई फरमाई। और इनके बाद मैं बहुत ही मोतबर नाम पुकारने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसी सरजमीन की उस शख्सियत को हम याद करें, अपने दोस्त मजहर सलीम, जो पिछले किताब मेले में बिल्कुल शाना बाशाना हमारे साथ थे। तकमील राइटर्स ग्रुप के इंतहाई अहम ग्रुप और तमाम राइटर ग्रुप के इंतहाई अहम दोस्त रफ़ीक ख़ास मजहर सलीम साहब ने बहुत जल्द हमारा साथ छोड़ दिया, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन एक बड़ा अच्छा काम वो कर गए हैं, सभी काम उन्होंने अच्छे किए उर्दू अदब के लिए, लेकिन एक किताब जो उन्होंने तरतीब दी है, सुरेंद्र प्रकाश शख्सियत और फ़न, हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस अज़ीम शान मौके पर बच्चों के अदब के सेमिनार के मौके पर हम इस किताब का इजरा यहाँ सलाम नज़ार साहब के दस्त मुबारक से करने जा रहे हैं। मैं आमिर कुरैशी साहब, असगर हुसैन कुरैशी साहब और उनके तमाम अजीज़ व अकारीब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ मजहर सलीम साहब की ये किताब सुरेंद्र प्रकाश शख्सियत और फ़न इसका इजरा हम यहाँ, लेकिन इस तौर पर पहुँच कर लोग पूछते थे कि भाई क्या हाल है, कितनी किताबें गई, अच्छा चल रहा है ना। आज हमारे दरमियान में ये मजहर सलीम साहब, और ऐसा लग रहा है कि अब इस किताब के अजरा के बाद यही कहीं से वो आवाज़ देंगे, बस शुक्रिया रफीक, इतना अच्छा काम किया तुमने यार, किताब का अजरा करा दिया। सईदा साहिबा, सुभान अल्लाह, जिनके हाथ में मोबाइल और कैमरे नहीं, बराए मेहरबानी अपने हाथों से तालियां बजाएं। मजहर सलीम के नाम पर तकमील राइटर्स ग्रुप के लिए, उर्दू के लिए, उर्दू अदब के लिए, सुरेंद्र प्रकाश के लिए, सलाम रज़ाक साहब के लिए, जिनके दस्ते मुबारक से माशाअल्लाह ये किताब का इजरा हो रहा है। मुसद्दिक़ फजल साहब हैं, मुफती साहब हैं, नमाज अयान अंसारी साहब हैं, इसाक अजहर साहब हैं, फारूक सैयद हैं, मलिक मुनीर साहब हैं, जोहर सैदी साहब हैं, वक़ार कादरी साहब हैं, फरजाना शाही साहब हैं, फातिमा हारून साहब हैं। मैडम आप तक प्लीज। ये वो लम्हा है कि कहीं ना कहीं से हमें मजहर सलीम साहब की आवाज़ आ रही है। वाह भाई वाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। असगर हुसैन कुरैशी साहब, मजहर भाई के बड़े भाई, हमारे बड़े भाई माशाअल्लाह। सुरेंद्र प्रकाश बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब में, जिन पर मजहर साहब ने बड़ा प्यारा काम किया है। ये किताब आपको मेले में मिल जाएगी, आप इस किताब को हासिल करें। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ असगर भाई की। असगर भाई और आमिर ने इसके लिए बहुत कोशिश की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं जब यहाँ हॉल में अंदर आई हूँ तो मुझे पिछली बार 25 साल का जश्न मनाया गया था तकमील का, वो तमाम बातें याद आ गई। और मसलन जिस तरह जितने एक्टिव थे मैं ही जानती हूँ, और अदब के प्रोग्राम में उनकी फालियत तो वाकई मानना पड़ेगा कि वो कितने फाल हुआ करते थे उस वक्त। जब मैं यहाँ आई थी एक सेकंड के लिए उनको मैंने यहाँ बैठे हुए नहीं देखा, यहाँ से वहाँ सब पकड़ कर रहे थे। और जब मैं अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा बस यही कहीं है मेरे अतराफ में, और मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ देख रहे हैं। यहाँ बैठे सभी लोगों का शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे मौका काम किया था, उनके लोगों से बोलते शख्सियत
علی وقار قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کے ادب میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تتلی رانی ایک بہت پیاری کتاب ہے، اس کے خالق بچوں کے ادب کے لیے عظیم، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ تقریباً سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ قومی کونسل برائے اردو زبان اور ٹوٹل مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا شکریہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے جو بچوں کا عجیب یا مترجم کسی نے بنا ہے تو یہ خیال انصاری صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکیڈمی میں 25 سال پہلے آئے اور کہا کہ آپ دوسری تخلیقات ترجمہ کرتے ہیں، بچوں کی کہانیاں اور نظمیں کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں ہو پاتا، انہوں نے کریے، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کروایا۔ 25 سال کے بعد پھر آئے ابھی دو سال قبل اور کہا کہ وہ کہانیاں کتابی شکل میں اب کیوں نہیں چھپواتے؟ میں نے کہا وہ بھی اب آپ ہی کر دیجیے۔ تو انہوں نے یہ کام بھی کر دیا، تتلی رنگ کے نام سے میری کہانیوں جو میں نے ترجمہ کی تھی انہیں خوبصورت رنگ میں شائع کیا۔ میں شکر گزار ہوں جناب ہمارے خیال انصاری صاحب کا۔ اب اس کتاب پر جو لکھنے کے لیے جو لوگ تھے وہ تینوں کے تینوں ہمارے کرم فرما محسن یہاں بیٹھے سلام رضاق صاحب اور فاروق سید صاحب، انہوں نے اس پہ لکھا جیسا مطلب۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ مراٹھی اور اردو تراجم رشل بسان ہوئی ہیں۔ کوئی بھی آپ بڑا ادیب لیجیے، اس نے بچوں کے لیے ضرور لکھا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے بڑے ادیب بچوں کے لیے لکھنا شاید تزیہ کا سمجھتے ہیں۔ آپ سلامی رضاق صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سلامی رضاق کے معاصرین میں سلامی رضاق یہاں موجود ہے اس لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ ان کا کام ہے، بچوں کے لیے انہوں نے بہت لکھا ہے۔ ان کے معاصرین میں کون ہے جس نے بچوں کے لیے لکھا ہے؟ کسی نے نہیں لکھا۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری زبان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زبان جو ہے کتنی وہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں سلام میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انہوں نے خود کہا جو رفیع گلاب صاحب نے کہ وہ مطلب ہم اختصار سے کام لیں، زیادہ وقت وہی لے رہے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آج سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج جو ہے گنگا پولیٹ ہو رہی ہے، اس پر ہمارے یہاں مطلب واویلا مچایا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ نظم سناؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ راجہ مہدی علی خان کی ایک نظم ہے کہ پیپل کے ایک پیڑ کے نیچے، پیپل کے ایک پیڑ کے نیچے، ریان صاحب توجہ چاہوں گا، پیپل کے ایک پیڑ کے نیچے منگا میلے کپڑے رکھ کے اپنی ناک چھنکتا آیا اور پھر گنگا جل میں نہایا۔ دیکھیں یعنی یہ میرا خیال ہے میں نے یہ 70 کی دہائی میں سلام آخری پیریڈ رہا ہوگا راجہ مہدی علی خان کا، اور یہ نظم میں نے پڑھی تھی جو مجھے اتفاق سے یاد رہ گئی۔ بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں آپ سے جانتے ہیں۔ پیپل کے پیڑ کے نیچے منگا میلے کپڑے رکھ کے اپنی ناک چھلکتا آیا اور پھر گنگا جل میں نہایا۔ پاپ اپنے جب دھو گیا منگا، بھر کر آ یہ بولی گنگا، تو اپنا جسم تو کر گیا پوتر، اب میں کہاں نہاؤں گا۔ ہمارے یہاں مطلب اس وقت لوگ نظمیں کہتے تھے جو آج کے تناظر میں بھی وہ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہم کو۔ میں اجازت چاہوں گا، زیادہ مطلب وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو مراٹھی اور اردو کی کہانیوں کا تقابلی جائزہ ہم کریں گے۔ رفیع گلاب صاحب ہیں، ان کو ماشاءاللہ میلے برپا کرنے کا بڑا شوق ہے اور بڑے اچھے میلے سجاتے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں چونکہ بچوں کی دنیا کے ہمارے گلبوٹے فاروق سید بچوں کا ادبی میلہ بھی منعقد کر چکے ہیں، بڑا شاندار۔ انجمن اسلام سیر طیب کی پہلا صفحہ اور آخری صفحہ پڑھ کر ختم کرتا ہوں، نام صرف لیتا ہوں۔ مصطفی پٹیل صاحب،
عنوان ہے اردو میں بچوں کے رسائل۔ حاضرین، لوگ بچوں کے ادب کو سمندر کا قطرہ سمجھتے ہیں، میرے نزدیک یہ قطرے میں سمندر کے مانند ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ سیپ میں گرتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور سانپ کے منہ میں پڑتا ہے تو زہر۔ جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی تخلیق، اور جس کی جیسی سوچ اس کا ویسا اظہار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ تمہارے الفاظ بنتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کہ تمہارے اعمال بنتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کہ تمہارے کردار بنتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کہ تمہاری پہچان بنتے ہیں۔ بچوں کے ادب کی عمارت خیالات، الفاظ، اعمال، کردار اور پہچان کے ستونوں پر قائم ہے۔ بچوں کی ہر نظم، ہر کہانی اور ہر مضمون میں انہی اجزاء پر زور دیا جاتا ہے۔ حاضرین، اردو کے مذاکرے، سیمینار اس وقت تک مکمل نہیں سمجھے جا سکتے جب تک کہ ادب اطفال سے متعلق کوششوں اور کاوشوں کی تلاش و سراہنا نہ کی جائے۔ اس مقالے میں ہندوستان بھر سے شائع ہونے والے بچوں کے کل 12 ماہنامے اور 1 ہفتہ روزہ کی تفصیلات درج ہیں۔ پہلا رسالہ جو سب سے پرانا ہے، پیام تعلیم، دہلی سے نکلتا ہے اور 1926 سے نکل رہا ہے۔ یہیں پر میری بات ختم کرتا ہوں۔ دوسرا رسالہ بچوں کا ہلال ہے، رامپور سے نکلتا ہے اور 1973 سے نکل رہا ہے، اور اس وقت بھی بہت پابندی سے اور بہت اچھی طرح سے نکل رہا ہے۔ اس میں ہر شمارے میں نظمیں، کہانیاں، پہلیاں، معلومات اور ڈراموں کی اشاعت کے علاوہ مستقل کالمز بھی شائع ہوتے ہیں۔ پورا صفحہ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ سہ ماہی سائنس کی دنیا نئی دہلی سے نکلتا ہے، جسے کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ حکومت ہند سے نکلتا ہے، اور 52 صفحات کا یہ رسالہ، جس میں 8 صفحات رنگین ہوتے ہیں، فی شمارے کی قیمت 10 روپے ہے، اور یہ 3 مہینے میں ایک بار نکلتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا رسالہ ہے، سہ ماہی سائنس کی دنیا۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بچوں کا ماہنامہ امنگ، جسے دہلی اردو اکیڈمی شائع کرتی ہے، اور اس وقت امنگ کی عمر تقریباً 32 سال ہے۔ 32 سال سے بہت پابندی سے نکل رہا ہے، اور دہلی اردو اکیڈمی واحد ہندوستان کی اکیڈمی ہے جو بچوں کا رسالہ نکالتی ہے، اور اس وقت اس کے مدیر جو ہیں ماجد دیوبندی ہیں، جو دہلی اردو اکیڈمی کے سیکرٹری بھی ہیں۔ یہیں پر میں اس کی بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے خیر اندیش کی طرف چلیں۔ ہفتہ روزہ خیر اندیش کا خیال انصاری صاحب نکال رہے ہیں۔ 1 اپریل 1986 کو 4 صفحات ٹیبلوئڈ پر مشتمل اردو میں بچوں کا پہلا ہفتہ روزہ اخبار جاری کیا، جو اس وقت بھی بچوں کے لیے واحد ہفتہ روزہ ہے۔ پہلے شمارے کی 300 کاپیاں شائع کی گئیں، اب اس کی تعداد اشاعت تقریباً 1000 ہے۔ ابتدا میں اخبار کی قیمت 50 پیسے اور 35